أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے صبح کے وقت اور پچھلے پہر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدے کیجئے وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کیجئے فرمایا دعوت کے کام میں تو مشکلات آئیں ان پر قابو پانے کے لیے صبر اور ذکر ان سے کام لیجئے تاکہ اللہ تعالی آپ کے دل کو مضبوط کر دے اور آپ کو حوصلہ عطا کرے اور آپ ان طوفانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اوقات کی تعیین کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ دراصل ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بکرتاً نماز فجر صبح کے وقت، و اصیلا اصیل کہتے ہیں دن ڈھلنے کے بعد کے وقت کو، اور اصیل میں آ گئی ظہر اور عصر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات کے ایک حصے میں سجدے کریں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کریں یعنی نماز تہجد ادا کریں۔ تو اللہ پاک نے انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ ان دو آیات میں پانچوں نمازوں کا بھی تذکرہ فرما دیا اور نماز تہجد کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ بلا شبہ یہ لوگ جلدی مل جانے والی سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تبدیل کر دیں۔ فرمایا کہ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جلدی ملنے والی چیز پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے اور بعد میں ملنے والی چیز کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کا فائدہ چونکہ نقد ہے، فوری ملتا ہے، اس لیے یہ بھاگ بھاگ کر اسی کی طرف جا رہے ہیں،
اور اسی کے پیچھے اپنی رال ٹپکا رہے ہیں، حالانکہ انہیں ایک ایسے بھاری اور بوجھل دن سے واسطہ پڑنے والا ہے جس میں ان کی ساری محنت کا نتیجہ نکلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگنا اور دنیا میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ آدمی کو آخرت یاد ہی نہ رہے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ کفار کہتے تھے ہم بڑے مضبوط ہیں، اللہ نے فرمایا تم اگر مضبوط ہو تو یہ ہمارے پیدا کرنے سے ہی مضبوط ہو، تم اپنے آپ مضبوط نہیں ہو گئے۔ وشددنا اسرہم، اسر کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اور اسیر بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی ہم نے تمہارے جوڑ باریک باریک تاروں سے اس طریقے سے باندھ دیے ہیں کہ وہ 70-80 سال تک بھی چلتے رہیں تو خراب نہیں ہوتے۔ آپ اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھ لیں، لاکھوں مرتبہ انہوں نے حرکت کی ہوگی زندگی میں، اور کیسا کیسا بوجھ اٹھایا ہوگا اور کیسا کیسا دباؤ ان پر پڑا ہوگا۔ اگر سٹیل کے بھی جوڑ ہوتے تو وہ بھی چند سالوں میں گھس کر خراب ہو جاتے، لیکن اللہ پاک کے بنائے ہوئے جوڑ ایسے مضبوط ہیں کہ یہ 70 80 90 سال تک بھی خراب نہیں ہوتے۔ اور فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہیں ان کو مٹا کر نئی مخلوق لے آئیں۔ فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ جب چاہے تمہاری شکلیں بگاڑ دے، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد جس شکل میں چاہے گا پیدا فرمائے گا۔ ان هذه تذکرہ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہو گے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ان هذه تذکرہ، یہ صورت ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کو ہم نے اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ چاہے تو برا بن جائے، چاہے تو اچھا بن جائے، اس کا ہاتھ ہم نہیں پکڑیں گے۔ اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو تم چاہتے ہو، اللہ کے چاہنے کے بغیر تم چاہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقدیر کے منکروں کو اسی آیت سے لاجواب کیا تھا۔
وہ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ پاک فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو انکار کرنے والا بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگے پڑھتے چلو۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے تقدیر، کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی بدی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک جس کو توفیق دیتے ہیں وہ نیکی کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے برائی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے صرف فساق و فجار کو گمراہ کرتا ہے، اور فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور مشرک اور ظلم کرنے والے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے صبح کے وقت اور پچھلے پہر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کو سجدے کیجئے۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بلا شبہ یہ لوگ جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان جیسے لوگ لا کر ان سے انہیں تبدیل کر دیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔
والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور ظالم لوگ ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 30 جولائی 2025 کو سورۃ الانسان کا ترجمہ ختم ہوا اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المرسلات شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین